بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات یہ جمع ہے حرکت کی، حرکت نہیں بولنے، راہ کے اوپر زبر پڑیں گے، حرکت، صحیح ہے۔ زبر زیر پیش تینوں کو ملا کے حرکات کہتے ہیں۔ صرف زبر کو، صرف زیر کو، صرف پیش کو حرکت کہتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی اکیلے زبر کو یا اکیلے زیر کو یا اکیلے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، اور تینوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ حرکات، صحیح ہے۔ حرکات میں 3 قسم کی غلطیاں ہیں جس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے طلباء کو بھی بچانا ہے۔ جھٹکا دینے سے بچانا ہے حرکات کو، مجہول پڑھنے سے بچانے، اور کھینچ کر پڑھنے سے بچانے۔ بعض جگہ اس طرح پڑھتے ہیں نا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ جو ہے نا کہنا میں کڑی حرکات نہیں ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ خیال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجہول میں جو ہے نا کیا نام ہے، زیر اور پیش یہ مجہول ہوتا ہے۔ حرکات کے اندر کون سا حرکت مجہول ہو جاتا ہے؟ زیر اور پیش۔ یعنی زیر کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں یا پیش کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مجہول۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حرکت کو پوری طرح ادا نہ کرنے سے حرکت مجہول ہو جاتا ہے۔ حرکت کو پوری طرح ادا نہ کرنے سے حرکت کیا ہو جاتا ہے؟ مجہول، صحیح ہے۔ مثلاً اگر ہم زبر پڑھیں یا زیر پڑھیں یا پیش پڑھیں تو اس کو ہم پوری طرح ادا کریں۔ کس طرح ادا کریں؟ پوری طرح، ہاں۔ اور دوسری بات یہ کہ زبر زیر پیش کے اندر بعض جو ہے نا زبر را موٹی پڑھتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ زبر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ اردو کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ اردو کا لفظ ہے، تو اس میں موٹے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنی باتوں سے بچانا ہے؟ کھینچنے سے، جھٹکا دینے سے، اور مجہول کر کے پڑھنے سے کیا کرنا ہے؟ ان کو بچانا ہے۔ پھر حرکات کی جو تختی ہے، یہ تختی مخارج کے اعتبار سے لکھی گئی ہے۔ کس اعتبار سے لکھی گئی ہے؟ دیکھیں آپ نے جب مخارج کے معنی ہے نا، یعنی نکلنے کی جگہ، مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، صحیح ہے نا۔ تو مخارج جو کتابوں میں ذکر کیے ہیں نا، ان میں حروف حلقی کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ذکر کیے حمزہ ہا عین ہا غین خا، یعنی پہلے حروف مدہ کو ذکر کیا، اس کے بعد حروف حلقی کو۔ تو حلقی میں حمزہ ہا سب سے نیچے ہے، پہلے اس کو ذکر کیا، پھر عین ہا غین خا، اس طرح کرتے 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 باہر کی طرف آ جاتے، آخر میں خیشوم، ناک کا بانسا۔ یعنی مخارج کا جو ذکر کیا ہے کتابوں میں، وہ مخارج کے طرح ہی ذکر کیا ہے۔ کس کے طرح ذکر کیا ہے؟ مخارج کے طرح۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، اس کو مخارج کے طرح ہی ذکر کیا ہے۔ تو مخارج کی طرح کس طرح ذکر کیا اس کو؟ مخرج نکلنے کی جگہ ہے تو سب سے آخری والے حرف کے مخرج کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر آتے آتے زبان پر، پھر زبان کے بالکل سرے پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہونٹوں پر آ جاتے ہیں، ہونٹوں سے باہر پھر ناک کا بانسا۔ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تختی بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ آپ اگر آسانی سے یاد کرنا چاہیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے نا کیا نام ہے، مخارج میں آپ دیکھیں حمزہ اور ہا، سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ اور ہا، ایسا ہے نا، یعنی اس کے بعد کیا ہے؟ عین ہا، اس کے بعد کیا ہے؟ غین خا۔ اس طرح آپ دیکھیں یہ بھی اسی طرح لکھا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، پھر ہا ہے، پھر عین ہے، پھر ہا ہے، پھر غین ہے، پھر خا ہے، پھر قاف ہے، اس طرح۔ اب سمجھے نا؟ تو اس تختی کے اندر اس چیز کی طرف آپ نے غور کبھی نہیں کیا ہوگا، یہ تختی کس طرح لکھا ہے، انہوں نے مخارج کے اعتبار سے لکھا ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات، اس تختی میں دیکھو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زیر کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، صحیح ہے۔ جس حرف کے اوپر زبر آئے گا اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے زیر آئے گا اس کو
مکسور کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر پیش آئے گا اس کو مضموم کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر اردو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا اس کے ہجے، پھر آپ کو عربی میں بتاؤں گا. اس کے ہجے دو طریقوں سے آپ کو بتاؤں گا. کتنے طریقوں سے؟ ایک اردو میں، دوسرا عربی میں. صحیح ہے؟ اردو میں جو ہے نا کیا نام ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر نہیں کرنے. دیکھو یہ دو حمزے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ جھٹکا نہیں دینا. صحیح ہے؟ اور حمزہ زبر آ بھی نہیں کرنے. حمزہ زبر آ اس طرح بھی نہیں کرنے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، حمزہ کو پوری طرح صحیح ادا کرنے. حمزہ حمزہ. کیسے؟ ہا کو شروع میں اور زا کے بعد جو ہا ہے دونوں کو کیا کرنا ہے؟ واضح کرنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، ای او نہیں، ای او. کیا؟ ای او نہیں کرنے، جھٹکا نہیں دینے. ای او. دیکھو جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے حرکت کو، یعنی مجھول بھی نہیں. اے او نہیں، ای او، ای او. صحیح ہے؟ بعض لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، پھر ای اس طرح کر کے ہجے کر دیں، وہ بھی صحیح ہے، مسئلہ نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ تینوں حرکات کو ملا کے پھر اس کو جو ہے نا کیا نام ہے، پہلے تینوں حرکات کو پڑھیں پھر ایک ساتھ ملائیں. صحیح ہے؟ اسی طرح ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. یہ ہا باریک ہے، موٹا نہیں کرنے. ہا باریک ہے، ہا کو موٹا، زیر اور پیش کو موٹا نہیں کرنے. زیر اور پیش کو موٹا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اندر لفظ را ہے. کیا ہے؟ لفظ را. را کے اوپر زبر ہے، پھر را کے نیچے زیر ہے، پھر را کے اوپر پیش ہے. تو زبر اور پیش کی حالت میں را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور زیر کی حالت میں را کو باریک پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبر اور پیش کی حالت میں کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور زیر کی حالت میں باریک پڑھیں گے. اسی طرح اس کے اندر موٹے حروف ہیں. صحیح ہے نا؟ ضاد ہے، طا ہے، صاد ہے، ظا ہے، قاف ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح خا ہے، غین ہے. ان میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے، یہ حرکات جو ہے نا، حرکات زبر زیر پیش، ان کے اپنے درجات ہیں. کیا ہے؟ زبر کا الگ درجہ ہے، زیر کا الگ ہے، پیش کا الگ ہے. ویسے اس کے درجات جو ہے نا وہ 5 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 5. بعض نے 4 بیان کیے ہیں، بعض نے 4 بیان کیے ہیں، لیکن 5 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ کسی موٹے حرف کے اوپر زبر آ جائے اور اس کے ساتھ الف ہو یا کڑا زبر آ جائے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، طلباء کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس طلباء کو صرف جو ہے نا تصحیح کرانی ہے آپ نے. صحیح ہے نا؟ یہ آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ یہاں پر کڑے حرکات تو ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں نا. ہاں، اس قاعدے میں تو بچوں کو یہاں کڑے حرکات کا ذکر کرنا بھی نہیں ہے. یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کڑے حرکات آ جائیں یا موٹے حرف کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف آ جائیں تو سب سے زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے. سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ صرف زبر ہو، دوسرے نمبر پہ صرف زبر ہو، تیسرے نمبر پر صرف پیش ہو، تیسرے نمبر پر صرف کیا ہو؟ پیش ہو. چوتھے نمبر پہ یہ موٹا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو. موٹا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو. صحیح ہے؟ اور 5ویں نمبر پہ موٹے حرف کے نیچے خود زیر ہو. موٹے حرف کے نیچے خود کیا ہو؟ زیر ہو. یہ جو موٹا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو یا موٹے حرف کے نیچے زیر ہو، بعض نے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے، بعض نے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے. تو وہ جو ہے نا کیا نا اس کے جو ہے نا 4 درجات بیان کرتے ہیں. کتنے درجات بیان کرتے ہیں؟ 4. اور بعض نے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے ساکن ماقبل کسرہ کو الگ شمار کیے ہیں اور مکسور کو الگ شمار کیے، یعنی ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو اس کو الگ شمار کیا ہے، اور اسی طرح اگر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے نیچے اپنا زیر ہو اس کو الگ شمار کیا ہے. اس میں یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنا ہے، اگر زبر ہو تو وہ دوسرے نمبر پہ ہے. اسی طرح اگر ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ بھی اسی کے درجے میں ہے، دوسرے نمبر پر ہے. اگر پیش ہو تو وہ تیسرے نمبر پر ہے. تو ساکن ماقبل پیش وہ بھی تیسرے نمبر پر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تیسرے نمبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح
اگر یہ جو ہے کیا نام ہے اس کے نیچے زیر ہے تو زیر کا درجہ الگ ہے اور ماقبل ساکن ماقبل مکسور کا درجہ الگ ہے. بعض نے اس کو اسی پر قیاس کیا ہے جس طرح یعنی ساکن ماقبل زبر، ساکن ماقبل پیش، اسی طرح ساکن ماقبل زیر کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے 4 درجے شمار کیے ہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن 5 درجے شمار کرنا اس میں زیادہ بہتر ہے. وہ جو آگے تختی آئے گی نا را ساکن کے قاعدے آپ کو بتاؤں گا تو اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 درجے اس میں کیا ہے زیادہ بہتر ہے، اس کی میں آپ کو وجہ وہاں بتاؤں گا. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ موٹے حروف ایک طرح کے موٹے آپ نے نہیں پڑھانے، ایک طرح کے موٹے نہیں پڑھانے. ایک بات اس میں اور بھی یاد رکھیں، یہ لفظ ثا ہے. کیا ہے؟ ثا. اسی طرح لفظ ذال ہے. کیا ہے؟ ذال. اب ذال کے اندر دیکھو یہ نرم ہے، مطلب یہ کہ اس کی ادائیگی جو ہے نا کیا نام ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں ہے، سختی کے ساتھ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ زا کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے جب ہم پڑھیں گے نا ذال زبر ذال زبر زہ پڑھ لیتے. کیا پڑھ لیتے؟ زا. تو اس کا خیال کرنا ہے. ذال زبر ذا. کیا؟ ذال زبر ذا. صحیح ہے؟ یہ خیال کرنا ہے. زبر کے اندر زا میں آپ نے سختی سے پڑھنا ہے، لیکن ذال کو شروع میں بھی اور ذال کو ادا کرتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے، یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح ثا کے اندر بھی ہے. ثا زبر ثا 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 زبر سا. اس طرح پڑھ لیتے ہیں. کس طرح پڑھ لیتے ہیں؟ سا. تو اس چیز کا خیال کرنا ہے. اس پر بچوں کی اپنی پریکٹس کرانی ہے. کیا کرانی ہے؟ مشق اس طرح کرانی ہے تاکہ بچے جو ہے نا کیا نام ہے اس میں فرق کر سکے. صحیح ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو جو ہے نا کیا نام ہے را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. سمجھ میں آئے؟ دیکھو را موٹی ہے، ری باریک ہے، رو. صحیح ہے؟ پڑھیں آپ لوگ. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کو جو ہے نا کیا نام ہے عربی میں کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا ای او. پڑھیں. آگے پڑھتے ہیں. با فتحہ با، با کسرہ بی، با ضمہ بو، با بی بو. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سارا پڑھیں. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ بات سمجھے؟ فتحہ کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. اور ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ہاں وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو زیر بناؤ زبر نہیں بناؤ. کیوں؟ آگے پیش ہونا ہے. آگے اپنے آپ کو زیر بناؤ زبر نہیں بناؤ. کیوں؟ آگے پیش ہونا ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں تو زیر کے اندر عاجزی ہوتی ہے. زیر کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عاجزی. صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے آپ کا سبق ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ الف، الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، الف کے اوپر اگر کوئی جزم آ جائے، الف خود ساکن ہے. الف خود کیا ہے؟ ساکن ہے. اگر اس کے اوپر جزم آئے گا نا، اس کے اوپر اگر جزم آئے گا تو یہ حمزہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حمزہ. بات سمجھ میں آ رہے ہے کہ نہیں آ رہے؟ الف خود ساکن ہے. الف ساکن اس طرح ہے کہ الف کبھی بھی کسی حرف کے بغیر نہیں آتا ہے، اور جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو اپنے سے ماقبل یہ زبر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ یعنی الف سے پہلے ہمیشہ ایک حرف آئے گا اور وہ حرف کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا. حرف کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ الف اکیلے کبھی بھی نہیں آتے. الف اکیلے کبھی بھی نہیں آتے. اگر اکیلے آئے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حمزہ. دوسری بات یہ کہ جس الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ الف بھی حمزہ بن جائے گا. حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ الف نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ. حمزہ کس کے ساتھ؟ جھٹکے کے ساتھ. جیسے راسن اور راسن، راسن اور راسن. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں یار؟ نبا اور نبا، نبا اور نبا. سمجھ میں آیا نا؟
تو الف جو ہے نا وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ سختی سے. صحیح ہے. اس کے اندر ایک بات ہے، دل چاہتے ہیں کہ میں بعد میں جو ہے نا کیا نام ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں. بعض حضرات کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے الف اور حمزہ ان کا ایک ہی مخرج ہے، ان کا ایک ہی مخرج ہے. جیسے امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17 مخارج ہے، امام سیبوے اور امام فرہ، امام سیبوے کے نزدیک 16 مخارج ہیں، امام فرہ کے نزدیک 14 مخارج ہے. کتنے مخارج ہیں؟ 14. تو امام خلیل اور امام جو ہے نا فرہ، امام خلیل کے نزدیک جو 17 مخارج ہے اس میں حروف مدہ حمزہ کا مخرج، اور اسی طرح واو مدہ، واو لین واو متحرک الگ ہے، یا مدہ یا متحرک اور یا لین الگ ہے. یعنی یا مدہ کا مخرج الگ ہے، یا متحرک اور یا لین کا مخرج